السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ زندگی کیسے جا رہی ہے؟ مجھے امید ہے کہ بہت اچھی گزر رہی ہوگی، کیونکہ جیسے ہی آپ قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں نا پیارے بچوں، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ ہوش میں آ جاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاتے ہیں، اور آپ کو اپنے ارد گرد نعمتیں بکھری ہوئی ان گنت نظر آتی ہیں، اتنی زیادہ کہ آپ کو مشکلیں بہت کم لگنے لگ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں پیارے بچوں، دعا کرتے ہیں پہلے، پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ زلزال کی آیہ نمبر 4 سے 6 تک پڑھیں گے۔ چلیں پہلے دعا مانگ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ چلیں آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ، اس دن، تحدث، وہ بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی خبریں، بِأَنَّ، کیونکہ، ربکا، تیرے رب نے، اوحا، وحی کی، لہا، اس کے لیے، یومئذ، اس دن، یسترو، نکلیں گے، الناسو، لوگ، اشتاتن، مختلف گروہوں میں، لیورو، تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم، اپنے اعمال۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے حالات کو بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف گروہوں میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پیارے بچوں، یہ آیات کچھ نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہیں اور برے کام کرنے والوں کے لیے ایک ڈراوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف چیزوں کو بات کرنے کی صلاحیت دے دے گا، جیسے ہمارے اپنے جسم کے حصے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، یہ سب بولنے لگ جائیں گے کہ ان سے کیا کام لیا گیا تھا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین آیہ نمبر 65 میں ہم کو بتایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ وہ ان سے کیا کچھ کرتے رہے ہیں، یعنی انہوں نے کیا کمائی کی ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ جب یہ قیامت کے دن پہنچ جائیں گے تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان اور ان کی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، تو وہ ان سے کہیں، اپنی جلدوں سے کہیں گے تم میری خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، جیسا کہ اس نے باقی چیزوں کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے ہم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی بھی صلاحیت دے دے گا، اور وہ سارے راز بتا دے گی، ہر وہ گناہ جو اس پر کیا گیا، ہر وہ اچھے کام جو اس پر کیے گئے، تو یہ قیامت میں گواہی دے گی۔ ہم سب کو میرے پیارے بچوں بہت دھیان سے رہنا ہے کہ ہم کہیں پر بھی چلے جائیں، ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے آس پاس کی ساری چیزیں، زمین، ہمارا جسم کے اعضاء، یہ سب گواہ بن جائیں گے، اور ہم اپنے جسم سے تو کچھ نہیں نہ چھپا سکتے، اور وہ جگہ جہاں پر ہم کچھ کر رہے ہیں وہ بھی قیامت کے دن بولے گی، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے دھیان سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ سوچیں کہ اگر ہم کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں اور امی ابو آس پاس نہیں ہیں، اور ہم اس ویڈیو کی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، لیکن ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہا ہے نا، اور ہمارا جسم ہمارے گواہ بن جائے گا، اور وہ جگہ یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گی یا خلاف، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ایک کہانی ہے نا، 3 بیٹوں کی، کہ ایک باپ نے تینوں بیٹوں کو ایک ایک سویٹس کا تھیلا دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ وہاں کھا کر آؤ جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے۔ تو ایک بچہ بھاگ کر بیسمنٹ میں چلا گیا، ایک بیڈ کے نیچے چلا گیا، اس نے دیکھا آس پاس کوئی نہیں ہے، لیکن تیسرے نے نہیں کھایا۔ تو جب وہ سب آ گئے تو باپ نے پوچھا کہ آپ نے کہاں کھایا؟ اس نے کہا میں بیسمنٹ میں گیا اور میں نے آس پاس دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، میں نے کھا لیا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں بیڈ کے نیچے تھا، کوئی بھی آس پاس نہیں تھا، میں نے کھا لیا۔ لیکن تیسرے سے پوچھا آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو اس نے کہا کہ
میں تو جدھر بھی گیا وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے تھے، اور آپ نے کہا تھا وہاں جا کے کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھتا، تو مجھے تو ایسی کوئی جگہ نہیں ملی۔ یہ سن کر ابو اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اس بیٹے کو انعام بھی دیا، کیونکہ وہ بچہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والا تھا اور عقل مند تھا۔ اب میرے پیارے بچوں، آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا جسم جاسوس ہے، یا تو آپ کی شکایت لگائے گا اور یا پھر آپ کے حق میں بولے گا۔ سو اس کو اپنے حق میں ایک دوست بنا لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے، اچھے کام کر کر کے۔ اور دعا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔